بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 348 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ النمل کی آیت نمبر 64 اور 65 کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے خالق کون ہے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض اإلہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ ترجمہ، اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصے دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ تفسیر میں آتا ہے یہ سادہ سی بات جس کو ایک جملے میں بیان کر دیا گیا ہے اپنے اندر ایسی تفصیلات رکھتی ہے کہ آدمی ان کی گہرائی میں جتنی دور تک اترتا جاتا ہے اتنے ہی وجود الہی اور وحدت الہی کے شواہد اسے ملتے جاتے ہیں۔ پہلے تو بجائے خود تخلیق ہی کو دیکھیے، انسان کا علم آج تک یہ راز نہیں پا سکا کہ زندگی کیسے اور کہاں سے آتی ہے۔ اس وقت تک مسلم سائنٹیفک حقیقت یہی ہے کہ بے جان مادے کی محض ترکیب سے خود بخود جان پیدا نہیں ہو سکتی۔ حیات کی پیدائش کے لیے جتنے عوامل درکار ہیں ان سب کا ٹھیک تناسب کے ساتھ بالکل اتفاقاً جمع ہو کر زندگی کا آپ سے آپ وجود میں آ جانا دہریوں کا ایک غیر علمی مفروضہ تو ضرور ہے، لیکن اگر ریاضی کے قانون لا آف چانس کو اس پر منطبق کیا جائے تو اس کا وقوع کا امکان صفر سے زیادہ نہیں نکلتا۔ اب تک تجربی طریقے پر سائنس کے معاملوں لیبارٹریز میں بے جان مادے سے جاندار مادہ پیدا کرنے کی جتنی کوششیں بھی کی گئی ہیں، تمام ممکن تدابیر استعمال کرنے کے باوجود وہ سب قطعی ناکام ہو چکی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ جو چیز پیدا کی جا سکی ہے وہ صرف وہ مادہ ہے جسے اصطلاح میں ڈی این اے کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مادہ ہے جو زندہ خلیوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ جوہر حیات تو ضرور ہے مگر خود جاندار نہیں ہے۔ زندگی اب بھی بجائے خود ایک معجزہ ہی ہے جس کی کوئی علمی توجیہ اس کے سوا نہیں کی جا سکی ہے کہ یہ خالق کے ارادے اور منصوبے کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، زندگی محض ایک مجرد صورت میں نہیں بلکہ بے شمار متنوع صورتوں میں پائی جاتی ہے۔ اس وقت تک روئے زمین پر حیوانات کی تقریباً 10 لاکھ اور نباتات کی تقریباً 2 لاکھ انواع کا پتہ چلا ہے۔ یہ اتنی زیادہ انواع اپنی ساخت اور نوعی خصوصیات میں ایک دوسرے سے ایسا واضح اور قطعی امتیاز رکھتی ہیں اور قدیم ترین معلوم زمانے سے اپنی اپنی صورت نوعیہ کو اس طرح مسلسل برقرار رکھتی چلی آ رہی ہیں کہ خدا کے تخلیقی منصوبے یعنی ڈیزائن کے سوا زندگی کے اس عظیم تنوع کی کوئی اور معقول توجیہ کر دینا کسی ڈارون کے بس کے بات نہیں ہے۔ آج تک کہیں بھی دو قسموں کے درمیان کوئی ایک کڑی بھی نہیں مل سکی ہے جو ایک قسم کی ساخت اور خصوصیات کا ڈھانچہ توڑ کر نکل آئی ہو اور ابھی دوسری قسم کی ساخت اور خصوصیات تک پہنچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہو۔ فاسلز کا پورا ریکارڈ اس کی نظیر سے خالی ہے، اور موجودہ حیوانات میں بھی یہ خنثی مشکل کہیں نہیں ملا ہے۔ آج تک کسی قسم کا جو فرد بھی ملا ہے اپنی پوری صورت نوعیہ کے ساتھ ہی ملا ہے، اور ہر وہ افسانہ جو کسی مفقود کڑی کے بہم پہنچانے کا وقتاً فوقتاً سنا دیا جاتا ہے تھوڑی مدت بعد حقائق اس کی ساری پھونک نکال دیتا ہے۔ اس وقت تک یہ حقیقت اپنی جگہ بالکل اٹل ہے کہ ایک صانع حکیم، ایک خالق الباری، ایک مصور ہی نے زندگی کو یہ لاکھوں متنوع صورتیں اختیار کی ہیں۔ یہ تو ہے ابتدائے خلق کا معاملہ۔ اب ذرا اعادہ خلق پر غور کیجیے، یعنی اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا۔ خالق نے ہر نوع حیوانی اور نباتی کی ساخت و ترکیب میں وہ حیرت انگیز نظام العمل یعنی میکانزم رکھ دیا ہے جو اس کے بے شمار افراد میں سے بے حد و حساب نسل ٹھیک اسی کی صورت نوعیہ اور مزاج و خصوصیات کے ساتھ نکالتا چلا جاتا ہے، اور کبھی جھوٹوں بھی ان کروڑ ہا کروڑ چھوٹے چھوٹے کارخانوں میں یہ بھول چوک نہیں ہوتی کہ ایک نوع کا کوئی کارخانہ تناسل کسی دوسری نوع کا ایک نمونہ نکال کر پھینک دے۔ جدید علم تناسل جس کو جینیٹکس کہتے ہیں، اس کے مشاہدات اس معاملے میں حیرت انگیز حقائق پیش کر رہے ہیں۔ ہر مادے میں یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ اپنی نوع کے سلسلے کو آگے کی نسلوں تک جاری رکھنے کا ایسا مکمل انتظام کرے جس سے آنے والی نسل اس کی نوع کی تمام امتیازی خصوصیات کی حامل ہو اور اس کا ہر فرد دوسری تمام انواع کے افراد سے اپنی صورت نوعیہ میں ممیز ہو۔
یہ بقائے نو اور تناسل کا سامان ہر پودے کے ایک خلیے سیل کے ایک حصے میں ہوتا ہے، جسے بمشکل انتہائی طاقتور خوردبین سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ چھوٹا سا انجینئر پوری صحت کے ساتھ پودے کے سارے نشو و نما کو حتماً اسی راستے پر ڈالتا ہے جو اس کی اپنی صورت نوعیہ کا راستہ ہے۔ اسی کی بدولت گیہوں کے ایک دانے سے آج تک جتنے پودے بھی دنیا میں کہیں پیدا ہوئے انہوں نے گیہوں ہی پیدا کیا ہے۔ کسی آب و ہوا اور کسی ماحول میں یہ حادثہ کبھی رونما نہیں ہوا کہ دانہ گندم کی نسل سے کوئی ایک ہی دانہ جو پیدا ہو جاتا۔ ایسا ہی معاملہ حیوانات اور انسان کا بھی ہے کہ ان میں سے کسی کی تخلیق بس ایک دفعہ ہو کر نہیں رہ گئی ہے، بلکہ ناقابل تصور وسیع پیمانے پر ہر طرف اعادہ خلق کا ایک عظیم کارخانہ چل رہا ہے، جو ہر نوع کے افراد سے پہم اسی نوع کے بے شمار افراد و وجود میں لاتا چلا جا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص تو توالد و تناسل کی اس خورد بینی تخم کو دیکھے جو تمام نوعی امتیازات اور موروثی خصوصیات کو اپنے ذرہ سے وجود کے بھی محض ایک حصے میں لیے ہوئے ہوتا ہے، اور پھر اس انتہائی نازک اور پیچیدہ عضوی نظام اور بے انتہا لطیف و پرپیچ عملیات یعنی پروگریسز کو دیکھے جن کی مدد سے ہر نوع کے ہر فرد کا تخم تناسل اسی نوع کا فرد وجود میں لاتا ہے، تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ایسا نازک اور پیچیدہ نظام العمل کبھی خود بخود بن سکتا ہے، اور پھر مختلف انواع کے اربوں ملین افراد میں آپ سے آپ ٹھیک چلتا بھی رہ سکتا ہے۔ یہ چیز نہ صرف اپنی ابتدا کے لیے ایک سانع حکیم چاہتی ہے، بلکہ ہر آن اپنے درست طریقے پر چلتے رہنے کے لیے بھی ایک ناظم و مدبر اور ایک حی و قیوم کی طالب ہے، جو ایک لحظے کے لیے بھی ان کارخانوں کی نگرانی اور رہنمائی سے غافل نہ ہو۔ یہ حقائق ایک دہریے کے انکار خدا کی بھی اسی طرح جڑ کاٹ دیتے ہیں جس طرح ایک مشرک کے شرک کی۔ کون احمق یہ گمان کر سکتا ہے کہ خدائی کے اس کام میں کوئی فرشتہ یا جن یا نبی یا ولی ذرہ برابر بھی کوئی حصہ رکھتا ہے؟ اور کون صاحب عقل آدمی تعصب سے پاک ہو کر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سارا کارخانہ خلق و اعادہ خلق اس کمال حکمت و نظم کے ساتھ اتفاقاً شروع ہوا اور آپ سے آپ چلے جا رہا ہے؟ آخر میں آیا کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو، یعنی اگر یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو اس کے بارے میں آپ کو دلیل لائیں۔ تفسیر میں آتا ہے، معاف کیجیے گا، اس سے پہلے پوچھا گیا کہ اور کون تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے رزق دینے کا معاملہ بھی اتنا سادہ نہیں ہے جتنا سرسری طور پر ان مختصر سے الفاظ کو پڑھ کر کوئی شخص محسوس کرتا ہے۔ اس زمین پر لاکھوں انواع حیوانات کی اور لاکھوں ہی نباتات کی پائی جاتی ہیں، جن میں سے ہر ایک کے اربوں افراد موجود ہیں اور ہر ایک کی غذائی ضروریات الگ ہیں۔ خالق نے ان میں سے ہر نوع کی غذا کا سامان اس کثرت سے اور ہر ایک کی دسترس کے اس قدر قریب فراہم کیا ہے کہ کسی نوع کے افراد بھی یہاں غذا پانے سے محروم نہیں رہ پاتے۔ پھر اس انتظام میں زمین اور آسمان کی اتنی مختلف قوتیں مل جل کر کام کرتی ہیں جن کا شمار مشکل ہے۔ گرمی، روشنی، ہوا، پانی اور زمین کے مختلف الاقسام مادوں کے درمیان اگر ٹھیک تناسب کے ساتھ تعاون نہ ہو تو غذا کا ایک ذرہ بھی وجود میں نہیں آ سکتا۔ کون شخص تصور کر سکتا ہے کہ یہ حکیمانہ انتظام ایک مدبر کی تدبیر اور سوچے سمجھے منصوبے کے بغیر یوں ہی اتفاقاً ہو سکتا تھا؟ اور کون اپنے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے یہ خیال کر سکتا ہے کہ اس انتظام میں کسی جن یا فرشتے یا کسی بزرگ کی روح کا کوئی دخل ہے؟ آخر میں آیا کہ اگر تم یہ بات نہیں مانتے اور سمجھتے ہو کوئی اور بھی اس کا حصہ دار ہے تو لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ تفسیر میں آتے ہیں یعنی تو اس بات پر دلیل لاؤ کہ ان کاموں میں واقعی کوئی اور بھی شریک ہے، یا نہیں تو پھر کسی معقول دلیل سے یہی بات سمجھا دو کہ یہ سارے کام تو ہوں صرف ایک اللہ کے، مگر بندگی و عبادت کا حق پہنچے اس کے سوا کسی اور کو، یا اس کے ساتھ کسی اور کو بھی۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ ترجمہ ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا اور وہ نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ دو باتیں اس آیت میں آئیں۔ پہلی آئی کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں جانتا، علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس حوالے سے تفسیر میں آتا ہے کہ اس سے پہلے تخلیق، تدبیر اور رزاقی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے الہ واحد یعنی اکیلے خدا اور اکیلے مستحق عبادت ہونے پر استدلال کیا گیا ہے۔ اب خدائی کی ایک اور اہم صفت یعنی علم کے لحاظ سے بتایا جا رہا ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آسمان و زمین میں بھی مخلوقات ہیں، خواہ فرشتے ہوں یا جن یا انبیاء اور اولیاء یا دوسرے انسان اور غیر انسان،
سب کا علم محدود ہے، سب سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ ہے، کچھ نہ کچھ چھپا ہوا ہے۔ سب کچھ جاننے والا اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، جس سے اس کائنات کی کوئی چیز اور کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، جو ماضی و حال اور مستقبل سب کو جانتا ہے۔ غیب کے معنی مخفی، پوشیدہ اور مستور کے ہیں۔ اصطلاحاً اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو معلوم نہ ہو، جس تک ذرائع معلومات کی رسائی نہ ہو۔ دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو فرداً بعض انسانوں کے علم میں ہیں اور بعض کے علم میں نہیں ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بحیثیت مجموعی پوری نوع انسانی کے علم میں نہ کبھی تھیں، نہ آج ہیں، نہ آئندہ کبھی آئیں گی۔ ایسے ہی معاملہ جنوں اور فرشتوں اور دوسری مخلوقات کا ہے کہ بعض چیزیں ان میں سے کسی سے مخفی اور کسی کو معلوم ہیں، اور بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ان سب سے مخفی ہیں اور کسی کو بھی معلوم نہیں ہیں۔ یہ تمام اقسام کا غیب صرف ایک ذات پر روشن ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے لیے کوئی چیز غیب نہیں، سب شہادت ہی شہادت ہے۔ اس حقیقت کو بیان کرنے میں سوال کا وہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا جو اوپر تخلیقی و تدبیری کائنات اور رزاقی کے بیان میں اختیار کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان صفات کے آثار تو بالکل نمایاں ہیں جنہیں ہر شخص دیکھ رہا ہے، اور ان کے بارے میں کفار و مشرکین تک یہ مانتے تھے اور مانتے ہیں کہ یہ سارے کام اللہ کے ہی ہیں۔ اس لیے وہاں طرز استدلال یہ تھا کہ جب یہ سارے کام اللہ کے ہیں اور انہیں اس کا کوئی شریک نہیں ہے تو پھر خدائی میں تم نے دوسروں کو شریک کیوں بنا رکھا ہے؟ یہ معاملہ صرف غور و فکر ہی سے سمجھ میں آ سکتا ہے، اس لیے اس کو سوال کے بجائے دعوے کے انداز میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سوال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک یونیورسل ٹروتھ بیان کیا۔ اب یہ ہر صاحب عقل کا کام ہے کہ وہ اپنی جگہ اس امر پر غور کرے کہ فی الحقیقت کیا یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا عالم الغیب ہو، یعنی تمام ان احوال اور اشیاء اور حقائق کا جاننے والا ہو جو کائنات میں کبھی تھیں یا اب ہیں یا آئندہ ہوں گی۔ اور اگر کوئی دوسرا عالم الغیب نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا تو پھر کیا یہ بات عقل میں آتی ہے کہ جو لوگ پوری طرح حقائق اور احوال سے واقف ہی نہیں ہیں، ان میں سے کوئی بندوں کا فریاد رس اور حاجت روا اور مشکل کشا ہو سکے؟ الوہیت اور علم غیب کے درمیان ایک ایسا گہرا تعلق ہے کہ قدیم ترین زمانے سے انسان نے جس ہستی میں بھی خدائی کے کسی شائبے کا گمان کیا، اس کے متعلق یہ خیال ضرور کیا ہے کہ اس پر سب کچھ روشن ہے، سب کچھ اس کو معلوم ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ گویا انسان کا ذہن اس حقیقت سے بالکل بدیہی طور پر آگاہ ہے کہ قسمتوں کو بنانا اور بگاڑنا، دعاؤں کا سننا، حاجتیں پوری کرنا اور ہر طالب امداد کی مدد کو پہنچنا صرف اسی ہستی کا کام ہو سکتا ہے جو سب کچھ جانتی ہو اور جس سے کچھ بھی پوشیدہ نہ ہو۔ اسی بنا پر تو انسان جس کو بھی خدائی اختیارات کا حامل سمجھتا ہے اسے لازماً عالم الغیب بھی سمجھتا ہے، کیونکہ اس کی عقل بلا ریب شہادت دیتی ہے کہ علم اور اختیارات باہم لازم و ملزوم ہیں۔ اب اگر یہ حقیقت ہے کہ خالق اور مدبر اور مجیب الدعوات اور رازق خدا کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے، جیسا کہ اوپر کی آیات میں ثابت کیا گیا ہے، تو آپ یہ بھی حقیقت ہے کہ عالم الغیب بھی خدا کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ آخر کون اپنے ہوش و حواس میں یہ تصور کر سکتا ہے کہ کسی فرشتے یا جن یا نبی یا ولی کو یا کسی مخلوق کو بھی یہ معلوم ہوگا کہ سمندر میں اور ہوا میں اور زمین کی تہوں میں اور سطح زمین کے اوپر کس کس قسم کے کتنے جانور کہاں کہاں ہیں، اور عالم بالا کے بے حد و حساب سیاروں کی ٹھیک تعداد کیا ہے، اور ان میں سے ہر ایک میں کس کس طرح کی مخلوقات موجود ہیں، اور ان مخلوقات کا ایک ایک فرد کہاں ہے اور کیا اس کی ضروریات ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو لازماً معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے انہیں پیدا کیا ہے اور اسی کو ان کے معاملات کی تدبیر اور ان کے حالات کی نگرانی کرنی ہے، اور وہی ان کے رزق کا انتظام کرنے والا ہے۔ لیکن دوسرا کوئی اپنے محدود وجود میں یہ وسیع و محیط علم رکھ کیسے سکتا ہے، اور اس کا کیا تعلق اس کار خلاقی اور رزاقی سے ہے کہ وہ ان چیزوں کو جانے؟ اس کا تعلق نہیں ہے۔ پھر یہ صرف قابل تجزیہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بندہ مثلا صرف زمین کی حد تک اور زمین میں بھی صرف انسانوں کی حد تک عالم الغیب ہو۔ یہ اسی طرح قابل تجزیہ نہیں ہے جس طرح خدا کی خلاقی اور رزاقی اور قیومی اور پروردگاری قابل تجزیہ نہیں ہے۔ ابتدائے آفرینش سے آج تک جتنے انسان دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور قیامت تک پیدا ہوں گے، رحم مادر میں استقرار کے وقت سے آخری ساعت حیات تک ان سب کے تمام حالات و کیفیات کو جاننا آخر کس بندے کا کام ہو سکتا ہے، اور وہ کیسے اور کیوں اس کو جانے گا؟ کیا وہ اس بے حد و حساب خلقت کا خالق ہے؟ کیا اس نے ان کے باپوں کے نطفے میں ان کے جرثومے کو وجود بخشا تھا؟ کیا اس نے ان کی ماؤں کے رحم میں ان کی صورت گری کی تھی؟ کیا اس نے ان کو زندہ ولادت کا انتظام کیا تھا؟ کیا اس نے ان میں سے ایک ایک شخص کی قسمت بنائی تھی؟ کیا وہ ان کی موت اور حیات، ان کی صحت اور مرض، ان کی خوشحالی اور بدحالی اور ان کے عروج اور زوال کے فیصلے کرنے کا ذمہ دار ہے؟
اور آخر یہ کام کب سے اس کے ذمہ ہوا، اس کی اپنی ولادت سے پہلے یا اس کے بعد، اور صرف انسانوں کی حد تک یہ ذمہ داریاں محدود کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ کام تو لازماً زمین اور آسمانوں کے عالمگیر انتظام کا ایک جز ہے جو ہستی ساری کائنات کی تدبیر کر رہی ہے۔ وہی تو انسانوں کی پیدائش و موت اور ان کے رزق کی تنگی و کشادگی اور ان کی قسمتوں کے بناؤ اور بگاڑ کی ذمہ دار ہو سکتی ہے۔ اسی بنا پر یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اور جس قدر چاہے اپنی معلومات کا کوئی گوشہ کھول دے اور کسی غیب یا بعض غیوب کو اس پر روشن کر دے، لیکن علم غیب بحیثیت مجموعی کسی کو نصیب نہیں، اور عالم الغیب ہونے کی صفت صرف اللہ رب العالمین کے لیے مخصوص ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 59 میں آیا، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، انہیں کوئی نہیں جانتا اس کے سوا۔ پھر سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں آیا، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، اور وہی بارش نازل کرنے والا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے رحم میں کیا پرورش پا رہا ہے، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا، اور کسی متنفس کو خبر نہیں ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آئے گی۔ پھر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 میں آیا، وہ جانتا ہے جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے، اور اس کے علم میں سے کسی چیز پر بھی وہ احاطہ نہیں کر سکتے الا یہ کہ وہ جس چیز کا چاہے انہیں علم دے۔ قرآن مجید مخلوقات کے لیے علم غیب کی اس عام اور مطلق نفی پر ہی اکتفا نہیں کرتا، بلکہ خاص طور پر انبیاء علیہم السلام اور خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس امر کی صاف صاف تصریح کرتا ہے کہ وہ عالم الغیب نہیں ہیں، اور ان کو غیب کا صرف اتنا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا جو رسالت کی خدمت انجام دینے کے لیے درکار تھا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 50، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 187، سورہ توبہ آیت نمبر 101، سورہ ہود کی آیت نمبر 31، سورہ احزاب کی آیت نمبر 63، سورہ احقاف کی آیت نمبر 9، سورہ التحریم کی آیت نمبر 3 اور سورہ جن کی آیت نمبر 26 سے لے کر 28 اس معاملے میں کسی اشتباہ کی گنجائش نہیں چھوڑتی۔ قرآن کی یہ تمام تصریحات زیر بحث آیت کی تائید و تشریح کرتی ہیں، جن کے بعد اس امر میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ کوئی دوسرا بھی جمیع ما کان و ما یکون کا علم رکھتا ہے قطعاً ایک غیر اسلامی عقیدہ ہے۔ شیخین ترمذی، نسائی، امام احمد، ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے صحیح سندوں کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، اس نے اللہ پر سخت جھوٹ کا الزام لگایا، کیونکہ اللہ تو فرماتا ہے، اے نبی تم کہہ دو کہ غیب کا علم اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین کے رہنے والوں میں سے کسی کو بھی نہیں ہے۔ ابن المنذر حضرت عبداللہ بن عباس کے مشہور شاگرد اکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی اور ہمارے علاقے میں قحط برپا ہے، بارش کب ہوگی اور میری بیوی حاملہ ہے، وہ لڑکا جنے گی یا لڑکی، اور یہ تو مجھے معلوم ہے کہ میں نے آج کیا کمایا ہے، کل میں کیا کماؤں گا، اور یہ تو مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا ہوں، مروں گا کہاں۔ ان سوالات کے جواب میں سورہ لقمان کی وہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنائی جو اوپر ہم نے نقل کی ہے۔ پھر بخاری و مسلم اور دوسری کتب حدیث کی وہ مشہور روایات بھی اسی کی تائید کرتی ہیں، جس میں ذکر ہے کہ صحابہ کے مجمع میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سوالات کیے تھے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ خود پوچھنے والے سے زیادہ اس بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا۔ پھر فرمایا، یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اور یہی مذکورہ بالا آیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ دوسرا حصہ آیت کا ترجمے میں آتا ہے، اور وہ نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی دوسرے جن کے متعلق یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ عالم الغیب ہیں، اور اسی بنا پر جن کو تم لوگوں نے خدائی میں شریک ٹھہرا لیا ہے، ان بیچاروں کو تو خود اپنے مستقبل کی بھی خبر نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ کب قیامت کی وہ گھڑی آئے گی جب اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ نمل کی آیت نمبر 65 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے بارے میں اپنے عقیدے ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا جینا مرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہو جائے کہ ہماری ذات سے
ہم اس کی توحید ثابت کرنے والے بن جائیں. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.